روحانیت کے اندر جو ہے دو طرح کی ہی مشقیں کرائی جاتی ہیں۔ آپ روحانیت علوم کو اگر اس کا نچوڑ نکالے تو ان تمام مشقوں کو، عبادات کو جو ہے دو حصوں پہ تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک حصے کا نام مراقبہ، صلاۃ، صوم، اس کا نام لیا جاتا ہے۔ دوسرا استغراق کا نام لیا جاتا ہے۔ استغراق کی جو مشق ہے جو ہے وہ بیداری کے اندر آنکھیں کھول کے کی جاتی ہے۔ آپ جتنی بھی آنکھیں کھول کے مشق کرنے والی جو اس میں دائرہ بینی بھی ہے، شمس بینی بھی ہے، سورج بینی بھی ہے، چاند بینی بھی ہے، ستارہ بینی بھی ہے، کھلی آنکھوں سے بہت ساری مشقیں جو ہیں مارکیٹ کے اندر رہ جائیں۔ اور بند آنکھوں سے جو مشق جو ہے وہ مراقبہ، ذکر، صلاۃ جس کا میں نے ذکر کیا۔ تو بیسیکلی دونوں مشقوں کا رزلٹ ایک جیسا ہی ہے۔ آپ مشقوں کے اندر جو سب سے بڑی چیز ہمیں درکار ہوتی ہے وہ ارتکاز ہوتا ہے، دماغ کی قوت جو ہے، اس کا استعمال جو ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت سورہ یاسین کی آیت پڑھی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کی ہے۔ آپ اس کے اندر غور و فکر کریں، تفکر کریں تو آپ کو یہ بات علم میں آئے گی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ چیز کو کہتا ہے کہ ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ ارادہ کا مطلب نیت، آپ جو کچھ اندر سے چاہتے ہیں اصل میں وہ آپ کا ارادہ، وہی آپ کی نیت ہوتی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں بھی آپ جس کام کی جو نیت کرتے ہیں، جو ارادہ کرتے ہیں کہ میں نے اس کام کر کے یہ نتائج حاصل کرنے ہیں، جو آپ کے ذہن کے اندر نتائج حاصل کرنے کی جو ذہنی حالت ہے، ہم اسی کو نیت اور ارادہ کہتے ہیں۔ تو جتنے بھی اعمال جو ہیں، آپ چاہے روحانیت کی عملیات ہوں، مادی دنیا کے عملیات ہوں، اس میں جو آپ نے نتائج حاصل کرنے ہیں اصل میں وہی آپ کا ارادہ، وہی نیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی فارمولے کو جو ہے سورہ یاسین کے اندر بیان فرمایا۔ تو اس شکل میں جو ہے ہم کس طرح اللہ تعالیٰ کے اس سسٹم کے اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ خانقاہوں کے اندر جو ہے بہت ساری اپنے سالکین کو مشقیں کرائی جاتی ہیں، اور یہ مشقیں جو ہے ہمیشہ خانقاہوں کے اندر جو ہے سینہ بسینہ ہوتی رہی ہیں۔ قبلہ صوفی صاحب نے جو روحانی علوم کو جو ہے عوام الناس میں انٹروڈیوس کرانے کے لیے جو کوشش کی ہے، میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ایک بہت بڑی کوشش ہے کہ جو ہے میں کہتا ہوں جنگل میں انہوں نے منگل لگا دیا۔ تو اب ہم جو ہے اس کو پریکٹیکلی اپنے اوپر کس طرح طاری کر لیں کہ ہم غیب کی دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے نظام کے اندر داخل ہو جائیں۔ ذہن میں ایک بات یاد رکھ لیں کہ روحانیت کا بیسک مقصد جو ہے، روحانیت کا بیسک نیت جو ہے، بیسک ارادہ جو ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا عرفان حاصل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا قرب حاصل کرنا ہے۔ تو جتنی بھی عبادات، جتنی بھی ریاضات، جتنی بھی مجاہدے جو ہیں، آپ ان کی بیک پہ جائیں تو آپ کو پتہ لگا کہ یہ تمام مشقیں جو ہیں بندے کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے قریب کرنے کے لیے۔ اب جو ہے کہ بڑے بڑے اولیاء کرام نے اپنی زندگی جو ہیں اس کام کے لیے وقف کر دی۔ خانقاہوں کے اندر چلے، عبادات، ریاستیں، بھوک پیاس، اور اتنی جس کو ہم کہتے ہیں کہ مجاہدے کیے کہ ان مجاہدوں کے نتیجے میں جو ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کا قرب حاصل کیا۔ اب ان مجاہدات کو جو ہے انہوں نے سائنٹیفک طرزوں پہ عوام الناس کے سامنے رکھا ہے۔ تو اس میں ایک مشق جو ہے سرکل اور ٹرائنگل کی بھی ہے۔ سامنے آپ کے سامنے ایک سرکل بنا ہوا، اور سرکل کے اندر جو ہے چھوٹی چھوٹی ٹرائنگلز بنی ہوئی ہیں۔ سرکل اور ٹرائنگل جو ہے بیسیکلی روحانیت کا ایک فارمولہ ہے۔ تصوف میں جو ہے اس کو اصطلاحی طور پہ جس کو ہم کہتے ہیں مادی نظام یا روحانی نظام جو ہے، ان دونوں نظاموں کو جو ہے اصطلاح میں جو ہے سرکل اور ٹرائنگل کہتے ہیں۔ ٹرائنگل جو ہے ہم جتنی بھی مادی دنیا کو دیکھ رہے ہیں، یا میز پڑا، کرسی بڑی، ہم جسمانی طور پہ جو موجود ہیں، آپ سورج، چاند، ستارے، جتنا بھی مٹیریل دیکھتے ہیں، مٹیریل کی تمام حالت یا کسی شکل میں ہم روحانیت کے اندر اس کو ٹرائنگل بولتے ہیں۔ اس کو مادہ بھی بولتے ہیں، اس کو شور بھی بولتے ہیں، اس کو شہود بھی بولتے ہیں، آپ اس کو شور بھی بولتے ہیں۔ آپ اس کا جتنے بھی نام رکھیں رزلٹ ایک ہی نکلے گا کہ یا تو جو اشتراک کی مشق ہوگی یا مراقبے کی مشق ہوگی۔ چونکہ دونوں کے نتائج کس طرح ایک نکلتے ہیں، میں انشاءاللہ اس کو پریکٹیکلی بتاؤں گا۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ مٹیریل کی جتنی بھی حالتیں جو ہیں وہ ساری کیا ہیں؟ ٹرائنگل جو ہیں۔ اور مٹیریل کے علاوہ جو ہے ایک مٹیریل کا دوسرے مٹیریل کے درمیان جو فاصلہ جو ہے، جو خلا جو ہے، ہم اس کو سرکل بولتے ہیں۔ اسی کو جو ہم غیب بھی بولتے ہیں، اسی کو ہم لاشعور بھی بولتے ہیں، اس کو جو ہے ہم روحانی حواس بھی بولتے ہیں۔ آپ غور و فکر کریں کہ اسی دو چیزوں کے اندر جو ہے پوری روحانیت جو ہے وہ موجود ہے۔ اب ہم یہ ہے کہ نظر کے ذریعے جب ہم مراقبہ کرتے ہیں تو ہم آنکھیں بند کرتے ہیں۔ آنکھیں بند کرنے میں جو ہے آپ کے ذہن کے اندر ایک شکل و صورت ہوتی ہے جو آپ کا ٹارگٹ ہوتا ہے، جو آپ کا
جو مقصد ہوتا ہے. جب آپ آنکھیں بند کر کے اپنے مقصد کی طرف دماغی قوتیں مرکوز کرتے ہیں، دماغی قوتوں سے مراد آپ کے حواس، آپ کی حصیں جو آپ کی باڈی کے اندر کام کر رہی ہیں، یہ آپ کی حصیں ہی اصل میں روحانی صلاحیت ہے. جب آپ اپنا ذہن جو ہے اپنے مقصد کے اندر جو ہے، جو آپ کا ٹارگٹ جو ہے، اس کے اندر اپنے حواس مرکوز کر دیں گے تو آپ کے حواس جو ہیں اس کا وہ مظہر بنانا شروع کر دیں گے، جس کو ہم مکاشفہ کہتے ہیں، جس کو ہم غیب بینی کہتے ہیں. آپ کے سامنے وہ ایسی چیزیں آنا شروع ہو جائیں گی جو کھلی آنکھوں سے نظر نہیں آتی. لیکن اس کے لیے جو بیسک شرط وہ کیا تھی؟ وہ آپ کا ذہنی ارتکاز تھا. اور ذہنی ارتکاز میں کون سی چیز کام کر رہی ہے؟ وہ آپ کے حواس ہیں. اصل میں یہ حواس ہی آپ کے روح ہیں. اس کو بڑی آسان سادہ مثال میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ آپ نے اس کا مشاہدہ بھی کیا ہوا، پریکٹیکل بھی ہیں. عام طور پہ میں کہتا ہوں کہ ہمارے 3 جسم ہیں، ہم اپنے مادی جسم 3 حالتوں میں واقف ہیں. ایک تو جسم جو ہے کہ ایک جسم جو ہے بیدار ہے، ہم سب بیدار ہیں اور بیداری کے اندر ہم ایک دوسرے کو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سب کچھ جو ہے اس میں ہمارے حواس کا عمل دخل ہے. ایک باڈی جو ہے وہ سوئی ہوئی ہے، ہمارے سامنے ہے، اس کی توجہ جو ہماری طرف نہیں ہے، وہ اس کی توجہ کسی دوسری دنیا کی طرف ہے. اب جو ہے کہ ایک باڈی جو ہے وہ ڈیڈ پڑی ہوئی ہے، آپ دیکھیے کہ اس کے اندر جو ہے سانس کا آنا جانا نہیں ہے اور جو اس کے حواس جو ہے اس دنیا کے اندر کام نہیں کر رہے. تو جو باڈی سوئی ہوئی ہے اور جو باڈی جو مردہ جو ہے اس میں صرف جو ہے سانس کا فرق ہے، یا جو باڈی سوئی ہوئی ہے اس کے اندر سانس کا آنا جانا ہے، لیکن اس کی توجہ جو ہے وہ اس دنیا کے اندر نہیں ہے، ہمارے سامنے نہیں ہے. جس کو ہم کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، النوم اخت الموت، نیند موت کی بہن ہے. جیسے ہم کہتے ہیں جی سویا اور مویا برابر جو ہیں، یعنی کہ دونوں کی کیفیات ایک جیسی ہیں. دونوں کے اندر جو ہے حواس اس دنیا کے اندر کام نہیں کر رہی. اب بیداری کے اندر ہمارے حواس بھی ہیں، سانس بھی چل رہا ہے اور ساری چیزیں چل رہی ہیں. تو اب بات یہ ہوئی کہ جو توجہ، جو حواس جو ہے اصل میں یہی روح ہے. تو اب جو ہے کہ آپ جو ہے اپنی روح کو یا اپنے حواس کو جو ہے کسی چیز کے اوپر مرکوز کر رہے ہیں، تو اس مرکزیت کے نتیجے میں جو ہے آپ کے حواس جس مقام پہ اکٹھے ہوتے ہیں، روحانیت کے اندر اس کو نگاہ بولتے ہیں. مولانا روم نے فرمایا آدمی دید است باقی پوست است. آدمی جو ہے حواس یا نگاہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے، یہ جسم کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو جب آپ نے اپنے حواس ایک جگہ پہ مرکوز کیے تو قانون یہ ہے کہ آپ کے اوپر غنود طاری ہو جاتا ہے. روحانیت کے اندر مراقبہ کرتے ہیں، مراقبے کی 3 سٹیجز جو ہے بتائی جاتی ہیں. آپ نے آنکھیں بند کی، آنکھیں بند کر کے جو ہے آپ نے اپنی توجہ جو ہے اپنے ٹارگٹ کی طرف، اپنی نیت کی طرف، اپنے مقصد کی طرف جو ہے مرکوز کر دی. اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ آپ کا مادی دنیا سے رابطہ ڈسکنیکٹ ہو جائے گا. جیسے ہی رابطہ ڈسکنیکٹ ہوا، اب یہ ہے کہ آپ کو مادی دنیا کے اندر آپ کا پتہ نہیں چل رہا. تو اس پہلے سٹیپ کو جو ہم کامیابی کہتے ہیں، روحانیت کے اندر اس کو غنود بولتے ہیں. اچھا، اب یہ ہے کہ آپ مادی دنیا سے ڈسکنیکٹ ہونے کے بعد جو ہے آپ کی توجہ مزید گہری ہو جاتی ہے، تو آپ کو کچھ نظر آتا ہے. اچھا، آپ نے کچھ دیکھا، آپ نے کچھ نظر آیا، تو آپ کے وہ کیا ہوا، آپ کے علم کا ریکارڈ کا حصہ بن گیا، آپ کے اندر علم آنا شروع ہو گیا. روحانیت کے اندر اس کیفیت کو ورود بولتے ہیں. یعنی کہ آپ کا مادی دنیا سے رابطہ ڈسکنیکٹ ہے اور آپ اپنے باطن کے اندر سفر کر رہے ہیں. باطن کے اندر سفر کرتے ہوئے جو ہے آپ جو ہے غنود کی کیفیت کے اندر گئے، پھر جو ہے آپ ورود کے اندر کی کیفیت کے اندر داخل ہو گئے. ایک کیفیت یہ آتی ہے کہ آپ جو ہے باقاعدہ جیسے بیداری کے اندر ہر چیز کو دیکھتے ہیں، اسی طرح آپ بند آنکھوں سے جو ہے ان چیزوں کو دیکھتے ہیں جس کو ہم شہود کہتے ہیں. اب آپ کے سامنے غیب کی دنیا نظر آ رہی. ایک کیفیت یہ ہوتی ہے کہ آپ کے یہ والے حواس جو مادی دنیا سے ڈسکنیکٹ ہیں، وہ اس دنیا سے باقاعدہ اسی طرح روشناس ہوتے ہیں جیسے مادی دنیا کے اندر روشناس ہوتے ہیں. تو ہم اس کو روحانیت کے اندر مراقبے میں دیکھنا کہتے ہیں. ٹھیک. اب اس سٹیج کے اندر آپ کے حواس یا آنکھیں بند کر کے آپ کے حواس یا وہ کام کرے اور کام کرتے ہوئے آپ کو غیب کی دنیا کے اندر لے کے جاتے ہیں. اب ہم ہو جاتے ہیں کھلی آنکھوں کے ذریعے مشق جو ہے. کھلی آنکھوں کے ذریعے مشق جو میں نے بتایا، شمس بینی ہے، دائرہ بینی ہے، قمر بینی ہے، ماپ بینی ہے، نقطہ بینی جو ہے، اس میں ایک مشق جو ہے یہ سرکل اور ٹرائنگل والی جو ہے. اب آپ یہ کہ پریکٹیکل کر کے دیکھیں، اگر آپ اس کو جو ہے پلک جھپکے بغیر جو ہے دیکھیں، آپ کی یہ حصے بصری جو ہے یہ بیسیکلی یہ کام کرتی ہے کہ آپ کو آپ کے باطن کے اندر لے کے جاتی ہے. جیسے آپ کا ذہنی ارتکاز میں نے بتایا کہ یہ حواس کی یکجائی کا نام کیا ہے، نگاہ ہے. تو کھلی آنکھوں سے جو ہے آپ نے اپنے حواس جو ہیں اس چیز کے اوپر مرکوز کر دیں، اس مشق کے اوپر مرکوز کر دینے ہیں. آپ کو 2 کام کرنے ہیں. سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کی جو پلک جو ہے یہ جھپکنی نہیں چاہیے، ایسے نہیں ہونی چاہیے. ایک دوسری یہ کہ آپ کا ڈیلا پلک تو آپ کنٹرول کر لیتے ہیں چند دنوں میں جو ہے. پھر ایک مشق آپ نے اور کرنی کہ آپ نے ڈیلے کو جو ہے حرکت نہیں دینی.
جب آپ کو یہ کامیابی مل جاتی ہے، میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ بات کرتا ہوں کہ آپ کے سامنے جو ہے غیب کی دنیا جو ہے اس مشق کے ذریعے وہ سامنے آنا شروع ہو جائے گی۔ اب یہ کیسے کام آئے گی، اس کی ٹیکنیکس کیا ہیں؟ آپ دیکھیں کہ نگاہ جو ہے جب کسی چیز کو دیکھتی ہے نا، تو مسلسل دیکھنے سے اگر پلک نہیں جھپکے تو وہ چیز جو ہے آپ کی نظروں سے غائب ہو جائے گی۔ آپ تجربہ کریں گے، یہ تجربات جو ہے اس کے لیے میں کاغذ لے کے آؤں انشاءاللہ، آپ اس کے لیے الگ سے یہ چیزیں جو ہے آپ کو ایکسپیریمنٹ کرایا جائے گا کہ آپ کے سامنے یہ جو کاغذ پڑا ہوا ہے، یہ سرکل اور ٹرائنگل جو ہے یہ آپ کی نظروں سے غائب ہو جائے گا۔ غائب ہونے کے بعد آپ کس چیز کو دیکھ رہے ہیں؟ اب آپ اپنے باطن کے اندر داخل ہو گئے ہیں، جیسے آنکھیں بند کر کے آپ اپنے باطن کے اندر داخل ہو گئے۔ میں نے کہا تھا کہ دونوں کا پروسیجر ایک ہی ہے، دونوں نے رزلٹ ایک طرح ہی دینے ہیں، صرف یہ ہے کہ جو ذہنی طور پہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا ذہن پوری طرح کنٹرول میں نہیں آتا، تو ان کے لیے کھلی آنکھوں سے مشق جو ہے کرائی جاتی ہے۔ اس مشق کو کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ کی نگاہ جو ہے، آپ کی نگاہ کے سامنے جب یہ چیز بالکل غائب ہو جائے گی، تو غائب ہونے کے بعد جو ہے آپ کو کچھ رنگ نظر آئیں گے۔ جو کائنات کے اندر انرجی کام کرتی ہے وہ ہمیشہ اپنے آپ کو رنگوں میں ظاہر کرتی ہے، چاہے وہ انرجی باطن کے اندر کام کر رہی ہو، وہ چاہے ظاہر کے اندر کام کر رہی ہو۔ آپ کی بڑی آپ کو مشاہدہ ہوا ہوگا، آپ جو ہے سوئی گیس جلائیں، چولہا جلائیں تو آپ کو اس کے اندر رنگ نظر آئیں گے، ماچس کی تیلی جلائیں، موم بتی جلائیں، بجلی کی تاروں کی سپارکنگ کریں تو آپ کو کیا وہاں پہ رنگ نظر آئیں گے، یعنی کہ انرجی کے پیچھے کیا ہے؟ رنگ ہے۔ اب یہ ہے کہ جب آپ کے حواس کسی جگہ پہ مرکوز ہوتے ہیں تو آپ کے اندر انرجی کا فلو جو ہے وہ بہت زیادہ تیز ہو جاتا ہے۔ جب انرجی کا فلو بہت زیادہ تیز ہو جاتا ہے تو پھر آپ کے سامنے رنگ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس مشق کی پہلی کامیابی یہ ہے کہ آپ کے سامنے رنگ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ رنگوں کے بعد یہ ہے آپ دیکھتے ہیں کہ رنگ جو ہے اسی مشق کے اندر یہ غیب کی دنیا کے اندر داخل ہونے کا ایک روشن دان ہے۔ جب آپ اس کو کنسنٹریٹ کریں گے تو آپ کو اس کے اندر بہت سارے مناظر نظر آئیں گے، بہت ساری چیزیں نظر آئیں گی۔ پہلی منزل کے پہلی مشق کی کامیابی کے اندر رنگوں کے بعد جو ہے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے سامنے سفید رنگ ختم ہو گئے ہیں اور آپ کو سفید روشنی نظر آ رہی ہے۔ اور سفید روشنی کہاں سے نکل رہی ہے؟ آپ کو پتہ لگا کہ سفید روشنی کے اندر جو ہے ایک بلیک نقطہ ہے، ایک سیاہ نقطہ ہے، سیاہ نقطے سے روشنی نکل رہی ہے۔ اور سیاہ نقطے سے روشنی نکلنے کے بعد جو ہے آپ جب سیاہ نقطے کو کنسنٹریٹ کرتے ہیں تو آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی تجلیات، اللہ تعالیٰ کا ارادہ جو کائنات کے اندر کام کرتا ہے وہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس مشق کی کامیابی یہ ہے کہ آپ جو کچھ سوچتے ہیں، جو آپ کے دماغ کے اندر شکل و صورت ہوتی ہے، وہ آپ کو اس کاغذ کے اوپر، اسکرین کے اوپر جو باقاعدہ ڈسپلے ہوتی نظر آتی ہے۔ پھر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے ذہن کے مطابق جو ہے چیزیں وجود میں آ رہی ہیں۔ سیم یہی فارمولہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا جو ہے، اللہ تعالیٰ جب کائنات کا ارادہ کرتے ہیں، اپنے دماغ کے اندر کائنات کے نقش و نگار بناتے ہیں، کسی شے کی شکل و صورت بناتے ہیں تو اس کو حکم دیتے ہیں کہ وہ چیز ہو جائے، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو آپ جو ہے اس مشق کے ذریعے جو ہے کائنات کے اندر داخل ہو جاتی ہیں۔ اب یہ ہے کہ اس کے مدارج کیا ہیں؟ اس دنیا کے اندر جو ہے جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اس کو عالم ناسوت بولتے ہیں۔ یہ بیسیکلی نقشہ جو ہے عالم ناسوت کا بنا ہوا۔ عالم ناسوت کے اندر لکیریں جو ہے، روشنی کی لکیریں جو ہے وہ تانے بانے کے اوپر کام کرتی ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ آپ جیسے یہ آپ کو اس کے اندر رنگ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ لکیریں جو اس پہ بنی ہوتی ہیں وہ لکیریں جو ہیں آپ کے سامنے نہیں آتی ہیں، آپ کو رنگوں کی پٹیاں نظر آتی ہیں۔ تو آپ عالم ناسوت سے ایک اگلے مقام کے اندر داخل ہو گئے جس کو ہم عالم مالاکوت بولتے ہیں۔ عالم مالاکوت کا مطلب ملائکہ کی دنیا، رنگ و نور کی دنیا۔ آپ کو ایسے روشنی کے اجسام نظر آتے ہیں جس کو ہم مادی طور پہ نہیں دے سکتے۔ تو اس کنسنٹریشن میں جو ہے آپ کو جو ہے اس کے پیچھے جو ہے آپ کو جیسے میں نے بتایا کہ سفید روشنی کے پیچھے سیاہ نقطہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو آپ کو جیسے سیاہ نقطہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ عالم ناسوت سے عالم مالاکوت کے اندر داخل ہو گئے اور عالم مالاکوت سے آپ عالم جبروت کے اندر داخل ہو گئے۔ تو جب آپ عالم جبروت کے اندر داخل ہوتے ہیں تو اس نقطے کو بھی توڑ دیتے ہیں۔ نقطے کو توڑنے کے بعد پتہ لگتا ہے کہ کائنات کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کے صفات، اللہ تعالیٰ کی اسماء جو ہے وہ ساری کائنات کے اندر کام کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے عالم لاہوت کے اندر داخل ہو گئے۔ اسی مشق کے مدارج کے اندر جو ہے آپ نے پریکٹس کرتے رہے۔ جب آپ عالم لاہوت کے اندر داخل ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ساری کائنات جو ہے اللہ تعالیٰ کے ذہن سے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے جو ہے نکل رہی ہے اور کائنات جو مظہر بڑھ رہی ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بالکل قریب کر لیتے ہیں تو روحانیت کے اندر اس مقام کو عالم حجت بولتے ہیں۔ تو جتنے بھی بڑے بڑے عارفین جو ہے، بڑے بڑے اولیاء اللہ جو ہے، ان کی قیام گیا، ان کا مسکن ہمیشہ یہی ذات رہی ہے۔ تو اس ذات کے ذریعے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا، اللہ تعالیٰ کی صفات کا عرفان حاصل کرتے ہیں۔
اور ان صفات کے قریب ہونے کے لیے جو ہے خانقاہوں کے اندر جو ہے یہ جو مشق میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں بڑی تفصیل سے کرائی جا رہی ہے. آج جو ہے سمجھ لیں کہ پبلک کے اندر جو ہے اس کو باقاعدہ اوپن کیا جا رہا ہے. تو اس مشق کے نتیجے میں جو ہے آپ کے اندر ایسا ارتکاز پیدا ہو جائے گا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کی تجلیات کے قریب ہو جائیں گے. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی سرکل جو ہے میں نے عرض کیا تھا یہ کائنات کے اوپر اللہ تعالیٰ کی صفات ہے، اور جو مٹیریل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر ہے. جتنا بھی ہمیں مٹیریل نظر آتا ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر ہے. نباتات، جمادات، حیوانات، یہ کیا ہے؟ صفات کا مظہر ہے، اور ہم اس کو ٹرینگل کہتے ہیں. اب جو سرکل جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا مجموعہ ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات کا سرکل سے آپ یہ کہتے ہیں کہ جو چیز ساری چیزوں کو محیط ہے. آپ کے ارد گرد کون سی چیز محیط ہے؟ سپیس، خلا، زمان جو ہے. کائنات کی کوئی ایک چیز ایسی بتا دے کہ جس کے گرد جو ہے سپیس محیط نہ ہو، خلا محیط نہ ہو. تو محیط ہونا کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفت. اللہ تعالیٰ کہتا ہے الا انہ بکل شیء محیط. کوئی ایسی شے نہیں جس کے اوپر وہ محیط نہیں ہے. تو آپ کائنات کو اسٹڈی کر کے دیکھیں، کائنات کا کوئی ایک ذرہ دیکھیں، آپ کو کون سی چیز محیط نظر آئے گی؟ خلا نظر آئے گا، سپیس نظر آئے گی. اب بات یہ ہے کہ یہ سپیس جو ہے اس کے اندر میں نے کہا تھا اللہ تعالیٰ کی صفات ہے. سفید جس اللہ یہ خلا جو سپیس جو ہے وہ پوری کائنات کے اندر ایک ہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل هو اللہ احد، وہ پوری کائنات کے اندر ایک ہی ہے. اللہ الصمد، بھئی اسپیس کو کھاتی پیتی نہیں ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے نا. لم یلد ولم یولد، بھئی اس کا کوئی بیٹا بھی نہیں، کوئی باپ بھی نہیں. آپ تفکر کریں کہ اسپیس کے اندر سے کوئی چیز نکل نہیں رہی، نہ وہ کسی سے تلید ہو رہی ہے نہ اس سے کوئی تلید ہو رہی ہے. اور جو ہمیں خلا، زمان یا فاصلہ یا اسپیس نظر آ رہی ہے کفو احد، اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے. اب تفکر کریں، آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا انہ بکل شیء محیط. ہر چیز کے اندر یہ محیط ہے. کائنات کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ زمان، جس کو ہم خلا یا فاصلہ زمان کہتے ہیں، اور وہ کہتا ہے میں اول ہوں. اور کائنات جہاں پہ ختم ہو رہی ہے وہاں پہ بھی یہ چیز ہے، وہ کہتا ہے میں آخر ہوں. اب کائنات کا جو بھی مٹیریل جو ہے، چاہے وہ جاندار چیزوں کا مٹیریل ہو چاہے بے جان چیزوں کا مٹیریل ہو، آپ اس کو توڑتے جائیں. مثلا ہم یہ کہتے ہیں یہ ٹیبل پڑا ہوا، آپ اس کو توڑیں تو کیا ہوگا؟ دو حصے ہو جائیں گے. اس کو توڑتے توڑتے آپ کی پوزیشن اس طرح جائے گی کہ ہم اس کو کہتے ہیں جی ایک ذرہ رہے گا، ذرے کے بعد جو ہے مالیکول ہو گیا، مالیکول کے بعد جو ہے ایٹم بن گیا. ایٹم کو بھی توڑا تو کیا ہوا؟ آپ کو ریز نظر آ رہی ہے. ریز کہاں سے نکل رہی ہیں؟ وہی زمان سے نکل رہی ہیں. تو یہ بے جان چیزوں کی عقائد جو بتائی گئی کہ آپ اس کے پیچھے پسے پردہ چلتے چلے جائیں تو سائنٹیفک طور پہ آپ جتنا ذرا اس کی گہرائی کے اندر اتریں گے تو آپ کا واسطہ کس چیز سے پڑے گا؟ زمان سے، خلا سے، فاصلے سے. یہ زمان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانا لا تفسد الدہر ان الدہر هو اللہ، بھائی زمانے کو برا نہ کو، زمانہ ہی اللہ ہے. یہ حدیث ہے. تو آپ دیکھیں کہ اسی زمان کے اندر یہ پوری کائنات موجود ہے، اور یہ پوری کائنات اسی زمان سے نکل رہی ہے. تو بے جان چیزیں کہاں سے نکل رہی ہے؟ ایٹم سے گزر کے، الیکٹران فوٹون سے گزر کے جو ہے آپ لہروں کے اندر داخل ہو گئے. لہریں کہاں سے نکل رہی ہے؟ زمان سے نکل رہی ہیں. اب ہم یہ کہتے ہیں جاندار چیزیں، کروموسومس. اب ہماری باڈی کی اکائی جو ہے وہ کیا ہے؟ سیل ہے نا. سیل کو توڑ دیں، اس میں کروموسومز ہیں، ڈی این اے، ڈی آکسی رائبو نیوکلک ایسڈ ہے، اور دوسرے جینیٹک مٹیریل جو ہے. تو بیسک جو کروموسوم کس سے بنتے ہیں؟ رنگوں سے بنتے ہیں. ٹھیک ہے، کروموسومز کا مطلب ہی رنگوں والے جسم جو ہے. تو رنگوں والے جسم جو ہیں وہ کس سے چیز سے نکل رہے ہیں؟ روشنی سے نکل رہے ہیں. روشنی کس سے نکل رہی ہے؟ نور سے نکل رہی ہے. اور نور کس چیز سے نکل رہا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی تجلی سے نکل رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی تجلی جس مقام پہ جو ہے سورہ نجم کے اندر اس کو تدلی بولا گیا. اور تدلی کے بعد کیا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ نزول کرتے ہوئے باقاعدہ جو ہے وہ کائنات کی ہر چیز کو تخلیق کر رہی ہے. اب ہم اس کو بے جان یا جاندار چیزوں میں کنسیڈر کر رہے ہیں. بیسیکلی یہ ہے، آپ دیکھیں کہ کائنات کی ہر چیز کو جو ہے وہ زمان نے اٹھایا ہوا، خلا نے اٹھایا ہوا. بھئی سورج چاند ستاروں کو جو ہے خلا نے اٹھایا ہوا، بھئی زمین کو خلا نے اٹھایا. ہمارے اوپر جو بیسک دباؤ جو ہے وہ کس چیز کا ہے؟ وہ خلا کا ہے یار. خلا نے جو ہے ہمیں دبایا ہوا یار. دبانے کے بعد جو ہے زمین چل رہی ہے، سورج چاند ستارے سارا نظام چل رہا ہے. اس نظام کے پسے پردہ جو ہمیں انرجی ملتی ہے جتنی بھی، وہ ہمیں زمان یا خلا یا اللہ تعالیٰ کی ذات سے ملتی ہے. تو اب ہم جو ہے پریکٹیکلی جو ہے جب اب کھلی آنکھوں سے مشق کریں گے اس چیز کو جو ہے، تو اس مشق کے نتیجے میں جو ہے آپ کو جو ہے باقاعدہ اس چیز کے مشاہدات ہونا شروع ہو جائیں گے. تو اب حضور کب مشق کروانے کا پریکٹیکل پروگرام جو ہے صبح کے ٹائم رکھیں گے نا ہم. جیسے آپ ابھی جو ہے کہ یہ آپ کو جو ہے کمرے کے اندر جو ہے یہ کاغذ لگا دیا جائے گا، آپ کو باقاعدہ پریکٹیکل کرایا جائے گا. اس پریکٹیکل میں آپ کی جو بھی کفیات بنے جو ہے آپ قبلہ صوفی غلام سرور شواب صاحب سے ڈسکس کیجئے گا، بلکہ آپ اس کو نوٹ کر لیجیے گا. کاپی پنسل آپ کے پاس موجود ہے. تو جب آپ مشق کریں گے جو آپ کی کیفیت ہوگی آپ اس کو جو ہے یہاں پہ لکھ لیں. بعد میں جو ہے ہم اس کو ڈسکس کر لیں گے. آپ کے ذہن کے اندر کوئی سوال، کوئی ایسی چیز ہے تو بھائی میں حاضر ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. جیسے حضرت نے فرمایا کہ اب آپ
پریکٹیکلی مشق کریں گے تو یہ ایک ایک شیٹ سب دوستوں کو دی جائے گی اس طرح کی. تو آپ نے اس کے اوپر اپنا نام، شہر کا نام لکھنا ہے، اور جو محسوسات، جو کیفیات ہوں گی وہ آپ نے اس کے اوپر درج کر کے یہ ہمیں واپس کر دینی. یہ ڈائری پینسل آپ کے پاس ہی رہے گی یادداشتوں کے لیے. یہ صرف مشاہدے کے بعد آپ نے اپنے تاثرات، کیفیات جو بھی ہوں گی وہ ہمیں واپس کر دینی. اپنا نام، شہر کا نام لکھ کے نیچے جو تاثرات. بالکل صحیح. ابھی آپ کو جو ہے یہ مشق جو ہے اس کے لیے ٹائم بتا دیا جائے گا، بھائی کا مقالہ ہوگا. اس کے بعد جو ہے باقاعدہ آپ کی جو لطائف جو ہیں، جیسے بھائی نے ایک مقالے میں چکرا کا ذکر کیا، لطائف وہ کس طرح ایکٹیو کیے جائیں گے اس کی ڈیٹیل ہوگی. پھر آپ نے کسی بندے کا اورا چیک کرنا ہو، ٹھیک ہے، اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے. اگر کسی نے اپنا اورا چیک کرنا ہو کہ اس کے اندر کتنی صلاحیتیں، کتنی چیزیں جو ہیں، تو اس کے لیے آپ کو پریکٹیکل کرایا جائے گا. پھر جو ہے یہ کائنات رنگوں سے کس طرح وجود میں آتی ہے، کچھ رنگوں کے آپ کو ایکسپیریمنٹ بھی کرایا جائے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں.